learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 166। इस तबर्रा, जब बेजार होंगे, अल्लज़ीना, वो जो, तुबीउ, पैरवी किए गए, मिनल्लज़ीना, उनसे जिन्होंने, तबऊ, पैरवी की। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की। फरिश्ते अपने पुजारियों से बेजार होकर कहेंगे, हम इनसे बेजार हैं, ये हमारे पुजारी ना थे। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कौलू सुबहानक अंता वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्ना अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून। वो कहेंगे, पाक है तेरी ज़ात, इनकी बजाय आप ही हमारे दोस्त हैं, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत किया करते थे, इनके अक्सर इन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। सूरह सबा आयत 41। जिन और शैतान भी अपने पुजारियों से बेजारी का इजहार करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अदाअम व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और इससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के सिवा उन्हें पुकारता है, जो क़यामत के दिन तक इसे कोई जवाब नहीं दे सकते, हालांकि वो इन्हीं की दुआ से गाफिल हैं। और जब तमाम इंसान जमा कर दिए जाएंगे तो वो इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे। सूरह अल-अहकाफ आयत 5-6। वारा अबुल अजाबा, और वो अजाब को देख लेंगे। व तकत्तअत, और कट जाएंगे। बिहिमुल असबाब, उनके तमाम असबाब। अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की पैरवी करने वाले अपनी पैरवी करने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे, उनके लिए अजाब मुकद्दर हो जाएगा, उनके सब वसीले टूट जाएंगे और वो हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। उनके बाहमी ताल्लुकात, उनकी मोहब्बत, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ सब ख़त्म हो जाएंगे और निजात के लिए उनके सारे बहाने जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वक़ौल लज़ीना, और कहेंगे वो जिन्होंने, तबऊ, पैरवी की, लऊ, काश, अन्ना लना, कि हमारे लिए होता, कररतन, एक मरतबा लौटना, फ़नतबर्रा, तो हम बेजार होते, मिनहुम, इनसे, कमा, जैसा कि तबर्राऊ, वो बेजार हुए, मिन्ना, हमसे। अल्लाह ताला को छोड़कर लोग जिनकी पैरवी करते रहे और जिन्हें अल्लाह ताला का शरीक वो ठहराते रहे, उनकी बेवफाई के बाद लाताल्लुकी के तौर पर ये कहेंगे कि जैसे वो हमसे लाताल्लुक़ है इसी तरह हम भी लाताल्लुक़ होकर दिखा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला खिलाउ यौम इज़िम बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। तमाम दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। सूरह ज़ुखरफ आयत 67। अपने अमाल का बुरा अंजाम देखने के बाद अमाल की इस्लाह के लिए इंसान ये चाहेंगे कि उन्हें वापस दुनिया में लौटा दिया जाए और वो अपने अंजाम को बेहतर बनाने की फिर कोशिश कर लें। कज़ालिका, इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु, दिखाएगा उन्हें अल्लाह, आमालहुम, उनके अमाल, हसरातिन, हसरतें बनाकर, अलैहिम, उन पर। इस तरह उन्हें अल्लाह ताला उनके अमाल उन पर हसरतें बनाकर दिखाएगा। अल्लाह ताला उनके अमाल बर्बाद होते हुए दिखाएगा और ये हसरत से अपने अमाल का बुरा अंजाम देख लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, और हम इनके हर अमल की तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया था तो हम उसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। सूरह फुरकान आयत 23। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जहन्नमी जन्नत पे अपनी जगह देखता है और कहता है, काश अल्लाह ताला मुझे हिदायत देता तो मैं जन्नत में होता। और वो जो देखना है उसके लिए बाइसे हसरत बनेगा। और हर जन्नती जहन्नम में अपनी जगह देखता है और कहता है, अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत ना देता तो मैं इस जगह होता। और वो देखना उसके लिए उसका बाइसे शुक्र बनता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि क़यामत के रोज़ कोई आदमी ये ना कहे, अफसोस मेरी इस तकसीर पर जो मैं अल्लाह ताला की जनाब में करता रहा। सूरह ज़ुमर आयत 56। क़यामत के दिन मुशरिकों की हसरत होगी कि काश हम दुनिया में वापस जाएं और इसी तरह इन लोगों से बेजार हों जिस तरह आज हमसे बेजार हो रहे हैं। मुशरिक अपनी हसरतों में भी झूठे होंगे, क्योंकि अगर वो वापस लौटा भी दिए जाएं तो फिर भी वो वही करेंगे जिससे उन्हें रोका गया था। जैसे कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, बल बदालहुम मा कानू युख्फूना मिन क़ब्लु वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। बल्कि इन पर वो चीज़ वाज़े हो चुकी जो वो इससे पहले छुपाया करते थे, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। सूरह अल इनाम आयत 23। वमाहुम, और नहीं वो, बिखारिजीना, निकलने वाले, मिनन नारी, आग से। जहन्नुम में जाने के बाद मुशरिक कभी से नहीं निकल सकेंगे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 40۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارضی زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً اور پاکیزہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلو مما فی الارض حلالن طیباً، اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دے کر حرام سے روکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے وہ حلال ہے، اور ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے۔ حلال چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، نہ صحت کے لیے، نہ عقل کے لیے، اور نہ ہی جسم کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری 1410۔ ولا اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے۔ خطوات شیطان سے مراد شیطان کے راستے ہیں جن پر وہ انسان کو چلاتا ہے، یعنی کفر، فسق، ظلم اور باقی تمام گناہ، اس میں تمام حرام کھانے بھی شامل ہیں۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا، جیسے مشرکین اپنے بتوں کے نام جانور وقف کر کے انہیں اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پھر پوچھا کیا تم روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ ابن کثیر۔ انہو یقیناً وہ، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا۔ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لہٰذا اسے بھاگو، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت 91 میں فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ انما بے شک، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے جس نے ہمیں خبر دی ہے کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے، انما یأمرکم بالسوء، یقیناً وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسومات اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کا، مثلاً زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت لگانا، بخل کرنا وغیرہ، سب ان کاموں میں سے ہیں جن کو ہر عقل مند برا سمجھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ السوء اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی شرعی حد معین نہ ہو، اور فحشاء وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر شرعی حد متعین ہو۔ وَأَن اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کی تقدیر کے بارے میں کسی بھی علم کے بغیر کوئی بات کرنا شامل ہے۔ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ جو پابندیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو، پھر انسان اللہ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔
صحیح بخاری۔ جو بھی کوئی کسی دلیل کسی ثبوت کے بغیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حرام کی ہے اور فلاں حرام کی ہے، یا فلاں چیز کا حکم دیا ہے یا فلاں چیز حلال کی ہے، تو وہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تابعو پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کا ذکر کیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا۔ مالک بن عوف یہودی نے کہا کہ اے محمد ہم اس کی اتباع نہ کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی پر چلیں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے اچھے تھے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قولو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ماں اس کی جو الفینا پایا ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ آباء و اجداد کے طریقوں پر چلنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔ اولو کیا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم آباء و اجداد ان کے لا یعقلون نہ عقل رکھتے شیئا کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ وہ دین کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، نہ وہ ہدایت پر ہوں، ولا یہتدون یعنی ان کے پاس نہ کوئی نفع مند علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس عمل صالح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دو طرح کے دلائل سے سمجھایا یہاں پہ کہ چاہے ان کے باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی تم ان کی بات مانو گے، یا اگر ان کے پاس ہدایت نہ ہو پھر بھی ان کی بات مانو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔